لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک انس و جاں، مدبر و انس و جاں ہیں۔ اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پیاری ذات اقدس پر کہ جس نے اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو اللہ کے حضور پیش کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم اس منبر رسول کے صدقے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی یہ جانیں تمہاری بڑی ہی عزیز ہیں، تو اے ایمان والو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے کہ یہ جانیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہر وہ کام کہ جس سے ہماری جان پر نقصان پہنچتا ہو، جس سے صحت میں فرق آتا ہو، ہر وہ کام کرنا پھر منع ہو جائے گا۔ زیادہ تر علماء کرام اور مفتیان کرام اور مفسرین کرام اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نشے کے حوالے سے ہے، کہ جو انسان نشہ کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو صحت ہے، یہ صحت بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کی طرف سے یہ صحت چلی جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی ساری چیزیں لٹا دوں اور یہ نعمت واپس مل جائے، مجھے صحت واپس مل جائے۔ اور حضور اکرم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی نعمتوں کے اوپر نہیں، بلکہ صرف ایک نعمت کے اوپر ہم اگر غور و فکر کریں اور اس غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو یہ زندگی ہماری کم پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی ہمیں نعمتیں ملی ہیں، تو ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جو ہے یہ صحت ہے، اور انسان اس صحت کو خود خراب کرتا ہے۔ انسان بیلنس کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت کو بھی صحیح رکھتا ہے، اور انسان جب حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی صحت پھر خود بخود خراب بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ پھر الٹی آ جاتی ہے، بعض اوقات تو ایسی صورت ہو جاتی ہے، یعنی اتنا کھا لینا۔ تو جو صحت کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان سے بندہ احتیاط کرے، اس لیے کہ یہ صحت اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ بتاؤ یہ جو نعمت دی تھی، اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا تھا اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور یہ نعمت استعمال کی کیسے کی تھی تم نے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور مزید دوں گا تمہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں عذاب دوں گا، اور عذاب ایسا ہوگا جو بڑا سخت ہوگا، اور وہ عذاب دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے، آخرت میں مل سکتا ہے۔ دنیا کے اندر تو دیکھ لیں آپ، جو ناشکرہ ہوگا وہ کبھی خوشی نہیں ہوگا۔ آپ جب اس سے حال حوال پوچھیں، وہ لے گا یار حالات ہی صحیح نہیں ہیں، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بھائی کیا معاملات کیا ہیں؟ کبھی میرے رب نے بھوکا سلایا ہے؟ جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پھر بھی تمہیں پہنچاتا ہے، تو پھر کس چیز کی ناشکری؟ پہنا پھر بھی رہا ہے تمہیں، کسی نہ کسی طریقے تمہارے جسم کو پھر بھی اللہ نے ڈھکا ہوا ہے،
تو پھر کس چیز کی ناشکری؟ تو جو انسان ناشکری کرنے والا ہے نا وہ ہر وقت ناشکرا ہی رہتا ہے اور اس کی زبان کے اوپر شکوے ہی رہتے ہیں. اور پھر یہ شکوے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کے لیے بے چینی ہوتی ہے، پھر آخرت کے اندر بھی اس کے لیے مشکلات ہیں اور ایسا عذاب ہوگا جو عذاب بڑا سخت ہوگا. تو یہ اللہ کی جانب سے نعمت ملی ہے، اس نعمت کے اوپر شکر ادا کریں. تو لہٰذا یہ جو آج کا موضوع ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ کیونکہ نوجوان نسل پھر ہماری جو ہے یہ ہاتھ آتی نہیں ہے. جمعے کے دن ہے آج، اور بعض تو یہ سمجھیں گے شاید آج آخری جمعہ، اور ہو بھی سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں. رات کے ٹائم اگر چاند نظر آ سکتا ہے 11 12 بجے سے، تو یہاں کر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع. تو بعد میں پھر یہ نوجوان نسل ہاتھ نہیں آئے گی. یہ ایسے چاند رات کو غائب ہوتی ہے جیسے اللہ معاف کرے مسجد پھر ان کے لیے CIA سینٹر بن جاتا ہے، تھانہ بن جاتا ہے، جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو وہ نوجوان نسل جو آج کل نشوں کے اندر پڑ چکی ہے، گٹکا، سگریٹ، اسی طرح نسوار، اور نہ جانے کیسے کیسے اب نشے آ چکے ہیں. آئس ہو گیا، سمد بونڈ کا نشہ، ایسے ایسے نشے جن کو سن کر ہمارا اپنا دماغ ہل جاتا ہے کہ یار یہ اس طرح کا بھی نشہ ہے. کچھ نشئیوں کو دیکھا وہ سمد بونڈ کا نشہ کر رہے تھے، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار اس کا بھی نشہ ہوتا ہے. وہ سمد بونڈ کا نشہ، ایک دوسرے کو ٹیوب دے کے اور ایسے مست گھوم رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ دنیا انہوں نے آباد کر لی ہے. تو یہ جو نشہ ہے نا، یہ نشہ بڑا خطرناک ہے. وہ نشہ چاہے کسی چیز کا بھی ہو. اچھا، ایک بیماری یہ بھی ہے ہمارے اندر نوجوان نسل میں، جو نشہ کرنے والے نشے کو نشہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو نشہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری تفریح ہے، یہ نشہ ہی نہیں ہے، یہ نشہ تھوڑی ہے، یہ تو نشہ ایسا ہے کہ ہم کرتے ہیں ہمیں سکون آتا ہے. اور حقیقت یہ سکون نہیں آتا. یہ جو نشہ اندر بیماریاں پیدا کر رہا ہے، یہ جو نشہ اندر ہمارے خرابیاں پیدا کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے، جب یہ بگاڑ کھل کر سامنے آتا نا پھر بولتے ہائے یہ کیا ہو گیا. اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سگریٹ پیتے شوقیہ شروع کی تھی، پیتے 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 آہستہ آہستہ عادت بن گئی. گٹکا بھی ایسی عادت نشے کے طور پر ہم نے استعمال نہیں کیا تھا، بس ایسی شوقیہ. ساتھ بیٹھنے والا اس نے کھا رہا تھا، ہم نے تھوڑا دیا یار چکھ لیا، ٹیسٹ لیا، آج مزہ آیا، کل دوبارہ مانگے گا. پھر یہاں تک کہ خود اپنے پیسوں سے لینے لگا. اور نشئی آدمی کا کام دیکھیں، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، نشے کے لیے پیسے اس کے پاس پورے ہوں گے، اور نہیں بھی ہوں گے تو گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر اپنا نشہ پورا کرے گا. یعنی ایسا گندا نشہ ان کو لگ جاتا ہے جو اس چیز کے عادی ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ ایسی فیلڈ کے اندر ایسے راستے کے اوپر جائیں کیوں کہ جو غلط راستہ ہو. تو یہ نشہ آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اور اب تو پڑھے لکھے تعلیمی جگہوں کے اوپر جو ہے نا اس طرح کا نشہ، اور وہ نشے کو جو ہے اب ایسا نام دیا جاتا ہے کہ وہ نشہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے. تعلیمی جگہوں کے اوپر دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس کے اندر بتایا گیا کہ تعلیمی جگہوں کے اوپر اب نشہ کیا جاتا ہے، اور اسٹینڈرڈ کا نشہ، وہ اس چیز کو نشہ ہی نہیں سمجھتے. آئس کا نشہ دیکھیں، اور لڑکیاں پڑ چکی ہیں، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے خود برباد کرنے لگے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی وہ چیز کہ جو تمہاری صحت کو خراب کر دے، یہ صحت اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، بتاؤ یہ صحت دی تھی تو اس صحت کا کیا تھا تم نے؟ صحت کو بگاڑا تھا؟ اس صحت کے ساتھ تم نے کیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح، بتائیں. ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ شوقیہ طور پر نشہ کرنے والے جب عادی بن جاتے ہیں تو پھر ان کی عادت ایسی خراب ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں بس ہمیں دنیا جہاں کا کچھ نہ ملے، بس نشہ مل جائے. نسوار والا تو وہ بولتا ہے نسوار مل جائے، گٹکے والا تو بولتا ہے گٹکے کے 2 دانے مل جائیں، سگریٹ والا تو بولتا ہے سگریٹ مل جائے. تو ہر نشئی جو ہے نا وہ کہتا ہے بس کھانے پینے کے کچھ لے ملے نہ یا ملے، مجھے بس نشہ مل جائے بس پکا. کیوں عادت ڈالی تھی بھائی اس طرح کی؟ اپنی طبیعت کو اس طرف لے کر کیوں گئے تھے؟ اور یاد رکھیے جو ہم یہ نشہ شروع میں اسٹارٹنگ کے طور پر شوقیہ کرتے ہیں، یہ پھر ایسا شوقیہ ایسا بن جاتا ہے، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آج اگر ایک سگریٹ ہم نے شوقیہ طور پر پیے، اس کی عادت جب بن جاتی ہے یہ اندر جا کے پھر پھیپھڑے خراب کرتی ہے، اور ایسے معاملات. اور دیکھیں دنیا کا سچا تاجر کون ہے یار؟ سچا دکاندار. سچا دکاندار بتائیں دنیا کا کون ہے؟ سچا دکاندار، سچا تاجر سگریٹ بیچنے والا ہے، جو سگریٹ بنانے والا ہے، کمپنی والا ہے. کیوں؟ وہ سگریٹ کے اوپر جیسے پیکٹ کھولتے ہیں اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، اور تصویر کتنی خطرناک ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ استعمال تو کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے کینسر کا باعث بن سکتا ہے، یہ کینسر کی تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لیتے ہیں،
اس کے باوجود بھی وہیں پیکٹ کھل رہا ہوتا ہے، روز وہ تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ یہاں تو یہ کہ ایک سبزی والے سے سبزی لے لیں، فروٹ والے سے، تو وہ نہیں بتائے گا، فروٹ والا تربوز والا یہ نہیں بتائے گا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوشش اس کی یہی ہوگی کہ بغیر کٹے یہ لے جائے، خراب نکلے جو کچھ نکلے اس کا ہے۔ لیکن سگریٹ والا دیکھیں کتنا ایماندار ہے، وہ اپنی تصویر لگاتا ہے اور ایسی خطرناک تصویر لگاتا ہے کہ بندہ دیکھ کر اس سے عبرت پکڑے، لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ پیتے ہیں لوگ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب حکومت نے سگریٹ کے اوپر جو پلنٹیاں لگائی ہیں، جو ٹیکسز بڑھائے ہیں، ایک ایک سگریٹ اتنی مہنگی ہو گئی، لیکن پینا پھر بھی نہیں چھوڑی ہم نے، پھر بھی پی رہے ہیں۔ سگریٹ جو پہلی بک رہی تھی کم تعداد کے اندر، اب اور زیادہ تعداد کے اندر بک رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ہمارا ملک پاکستان نشیوں کے معاملے میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم یعنی اپنی نوجوان نسل، اب ہماری جو آنے والی ہوگی نا، وہ ان کو اگر نشئی کہیں تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہوگا۔ نوجوان نسل اب اس لائن کے اوپر چل پڑی ہے، تو یہ جو نوجوان نسل ہیں اور خاص کر بزرگ بھی ہیں وہ بھی باز آ جائیں۔ یہ جو رمضان اللہ نے دیا ہے نا، دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، رمضان میں بھی رکے نا ہم، جو گٹکا کھانے والے ہیں سارا دن رکے نا، اللہ نے آپ کو دی نا توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمت دی نا کہ آپ شام تک رکے، تو شام میں جیسے ہی افطاری کھلتی ہے پھر کون سا جن چڑھ جاتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو نشئی ہے نا، ان کا بس نہیں چلے، یہ روزہ بھی اپنے نشے سے کھولیں، یہ تو مجبوری ہے، سنت ہے کہ کھجور سے کھائیں۔ اگر ان کو اجازت دے دی جائے نا کہ نشیوں کو کہ بھائی یہ گٹکے والے گٹکے سے روزہ کھولیں، تو یہ اپنا گٹکا ان کے ہاتھ میں ہو اور ادھر سے سائرن بجے اور کہا سبحان اللہ اللہم انی لک چل بھائی۔ اسی طرح سگریٹ ہے، وہ سگریٹ پہلے سے جلا کے بیٹھا ہوگا، اسی طرح نسوار والے پہلے سے اپنی گٹھلی بنا کے رکھی ہوگی، اور وہ جیسے ہی سائرن بجے گا ان کا بس نہیں چلتا، پہلے وہ کریں۔ اور یہ دیکھیں آپ، افطاری کے بعد 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر، کیوں ہوتا ہے جماعت کا ٹائم؟ کیوں ہوتا ہے یہ ٹائم؟ تھوڑا سا آپ بھی بتائیں، میں بھی سمجھ جاؤں کہ آپ بھی ایکٹیو بیٹھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم اس لیے دیتے ہیں تاکہ افطاری کر لیں آرام سے، نماز کے اندر خیال نہ آئے کھانے پینے کا، نماز مکروہ نہ ہو۔ تو یہ 10 منٹ کا ٹائم افطاری کا ہوتا ہے کہ آرام سے افطاری کریں، لیکن ان 10 منٹ کے اندر بھی نشئی کیا کرتے ہیں، اتنی ان سے صبر نہیں ہوتی، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ نماز کے بعد اپنا نشہ پورا کریں۔ کھجور کھائی اور یہ رفو چکر، گھر سے نکلے باہر ماں باپ کی نظروں سے اوجھل، باہر سگریٹ پی رہے ہیں، نماز سے پہلے گٹکے والا گٹکا کھا رہا ہے، نسوار والا نسوار لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آئیں گے نماز کی طرف۔ یار اتنی صبر نہیں ہو رہی کہ 10 منٹ صبر کر جائیں، نماز کے بعد ہم اپنا نشہ پورا کر لیں۔ یعنی ایسی ہم نے اپنی عادتوں کو گندہ بنا لیا ہے، اس ٹائپ کی اب ہم نے اپنی عادتیں بنا لی ہیں۔ تو یہ نشے کی عادت ہم نے ڈالی کیوں بھائی؟ کسی نے کوئی آ کے ہمیں خود کہا تھا کہ یار یہ نشہ کرو؟ خود کیا؟ یہ تو خود ہم نے اسٹارٹنگ کی، ہم نے خود شوقیہ طور پر شروع کیا تھا، اور پھر دیکھیں شوقیہ طور پر وہ کہاں ہمیں کس اسٹیج پر۔ اور آپ دیکھیں اتنے خطرناک کیس آتے ہیں، ہاسپٹل چلے جائیں کینسر کے، دیکھیں مریض کیسے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ سگریٹ گٹکا کھاتا تھا، گٹکا کھانے کا اس کا انداز ہی الگ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اب تو اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ تو وہ گٹکا کھانے کا انداز یہ تھا، ادھر سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، دبا دیتا تھا، وہ گٹکا کھاتے 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 کینسر ہوا، یہ پورا منہ کا حصہ غائب ہو گیا۔ وہ رومال رکھ کے، یہاں سے رومال رکھتے وہ چھپا کے رکھتا تھا، اگر چھوٹے بچے دیکھ لیں تو ڈر جائیں۔ یعنی ایسا اس نے اپنا چہرہ بگاڑ دیا۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیسا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اچھی صورتوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں، جب اللہ نے اچھی صورتوں میں پیدا کیا ہے اور ان صورتوں کو بگاڑنے میں ہمارا کردار ہو رہا ہے، کہ اللہ اس کا سوال نہیں پوچھے گا، بتاؤ یہ اچھی صورت دی تھی، اس کو برا تم نے کیوں بنایا تھا؟ اچھی صورتوں کو بگاڑا کیوں تھا تم نے؟ اس کا سوال ہمارے پاس ہوگا کوئی جواب؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا۔ تو یہ جو اچھی صورتوں کو بگاڑنے میں لگے، کل اس کا سوال ہم سے ہونا ہے۔ تو آپ ایسے کیسز جا کر دیکھیں ہاسپٹل کے اندر، ایسے کیسز ہوں گے، کینسر کے مریض جن کے پورے چہرے اڑے ہوئے ہوں گے، سگریٹ والے تو ان کے پورے منہ کے ہونٹ اڑے ہوئے ہوں گے، پھیپھڑوں کے مریض بن چکے ہیں، دمے کے مریض سانس صحیح طریقے لے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی سگریٹ پئیں گے یار، پھر بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور آپ یہ بتائیں، جن کے بچے نشئی ہو چکے ہیں، کیا ان کے والدین اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ کیا بچے ماں باپ دعائیں کرتے ہوں گے، اللہ پاک میرے بچے کو مزید تگڑا نشئی بنا؟ اور بھائی ان کے دل پہ جو گزرتی ہوگی نا، پھر ان سے پوچھیں اکیلے بیٹھ کر کہ ابا یہ جو گٹکا کھاتا ہوں اس سے کتنی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے؟ ہاں اظہار نہیں کر پاتے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اب نوجوان ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہم نے ان کو کچھ بولنا، انہوں نے ہمیں جوتی اٹھا کے مارنی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، نوجوان نسل تو آج کل ایسی ہے، تو والدین تو سمجھا بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے دل کے اندر درد ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بچہ نکل کس راستے پر پڑا ہے،
سگریٹ کے چکر کے اندر لگ گیا، یہاں تک کہ سگریٹ پیتے پیتے اب چرس کے چکر میں، پھر اسی طرح افیم کے چکر میں، پتہ نہیں کون کون سے نشے آئے ہیں اور کر رہے ہیں ہم، جو نقصان ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ اچھا یہ نقصان فوری طور پر نہیں ہوتا کہ ایک سگریٹ پی اور فوری طور پر ریئیکشن ہو، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے فوری طور پر ریئیکشن ہو تو کم از کم سدھریں تو صحیح۔ فوری طور پر ریئیکشن ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبرت تو پکڑیں گے، اصل میں یہ نشہ آہستہ 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 جو ہے یہ اثر کرتا ہے، اور پھر اینڈ میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ اگر تھوڑی تھوڑی تعداد کے اندر روز زہر کھاتے رہیں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان تو پہنچائے گا۔ تو پیتے ہم اس لیے ہیں، کھاتے اس لیے کہ وہ ہمیں اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اینڈ کے اندر نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوجوان نسل ہے جو آج کل نشوں کے اندر لگ چکی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے رمضان کا، کہ جس طرح رمضان کے اندر صبر کر کے رکھا ہے نا، اسی طرح اب توبہ کر لیں اللہ سے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس طرح کی نیت کرتا ہے، جس طرح کی جو چاہت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی چاہت پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی آسانی والے راستے نکالتا ہے۔ اگر کوئی چاہے گا نا کہ اللہ پاک مجھے اس چیز سے نکال دے، اللہ اسے نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نشے سے دل خود بخود پھیر دے گا۔ نکلیں تو صحیح، نیت تو کریں، کوشش تو کریں، پہلا قدم ہمارا ہوگا، اللہ خود ہاتھ کھینچ کر ہمیں نکال دے گا۔ تو یہ تو ہمارے معاملات ہیں۔ ہم رمضان کے اندر یہ موقع آیا ہے، اس رمضان کے اندر کوشش کریں کہ رمضان کے اندر جس طرح ہم نے صبر کیا نا، اس طرح آئندہ سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ پاک یہ جو اس لت کے اندر پڑ چکا ہوں، اللہ پاک مجھے اس سے نکال دے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو گٹکا کھانے والے ان کو بیویاں ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں یار۔ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، کوئی گٹکے والا ہے اور بات بھی صحیح تھی، یہی ایسی منہ بنایا ہوا ہوگا، منہ بھی پوری طرح نہیں کھلتا، اور منہ ان کا بولے نا کھول کے دکھاؤ، پورا نہیں کھلے گا، ایسے منہ کھلے گا۔ اور اب منہ کھل جائے تو آپ کو ایسا لگے گا منہ کے اندر گٹر بنا ہوا ہے، اتنی غلاظت، اتنی جو ہے گندگی تہ ہے اس کے اندر۔ کوئی ناراض نہ ہو گٹکے والا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ اور یہ گٹکا کھانے والے ان کو بولنے تھوڑا سا بھاگ کے دکھائیں، بھاگیں گے ہی نہیں۔ ایک جگہ جنازے کے اندر شرکت کرنی ہوئی میری، جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، جنازے کو کندھا دیتے دیتے ایک گٹکے والے صاحب آ گئے۔ اب وہ کندھا دیا انہوں نے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب کل کندھا دیتے دیتے آواز کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، وہ آواز نہیں نکل رہی ان کی، ایسے دے رہے ہیں، وہ خود ہی سن رہا ہے، خود ہی جو ہے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اس انداز سے۔ کیوں؟ وہ پوری قوت کے ساتھ کرا ہے، لیکن اس نے اپنی کنڈیشن اب اس کی ایسی بن چکی، آواز نکل ہی نہیں رہی اس کی، منہ کھولنا چاہے منہ کھول ہی نہیں سکتا اس کا۔ اور سمجھ نہیں آتی ان کو بیویاں ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں یار۔ اور ایسی بیویوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے، دنیا کے اندر ہی وہ اپنی جنت کما رہی ہیں جو اپنے شوہر کو جھیل رہی ہیں۔ جب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ تو گٹکا کھانا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، نسوار رکھنا، اسی طرح سگریٹ پینا، اسی طرح چرس کے اندر لگ جانا، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ کیا اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے؟ میرا رب تو راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمالت کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے چہرے آج بگاڑ دیے ہیں نشے کر کر کے۔ نوجوان نسلوں کی شکلیں دیکھ لیں، شکلیں پہچاننے بھی نہیں آتی کہ یار یہ کون ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر آپ سربراہیں اپنے بچوں کو روکیں، اچھا نہیں روک سکتے تو کم از کم یہ جو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنتے ہیں، کم از کم وہ اسٹیٹس پر لگا لیں۔ کوئی نصیحت پکڑ لے یار، کوئی نصیحت پکڑ لے گا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے۔ کل مجھے ایک بندے کا فون آیا، ایک دوست تھا میرا، اسکول میں پڑھتا تھا میرے ساتھ، فون کیا، کہتے ہیں میرے والد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، والد تو والد ہوتے ہیں، ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں تو بچے بچے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کبھی اس طرح فون آیا نہیں ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ فون کیا، بات کی ان سے، تو وہ کہتے ہیں سلام دعا کی، تو کہتے ہیں بیٹا جب چھوٹے تھے نا، جب اسکول جاتے آتے تھے تو اس وقت دیکھتے تھے، آج میں نے دیکھا آپ کا ایک کلپ، اور وہ کلپ دیکھا ہے، میں نے اب نیت کی ہے۔ کلپ کیا تھا کہ وہ جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس عید کے اندر آپ ایک یتیم اور بیوہ کو شامل کر لیں، تو وہ کہتے ہیں یار وہ میں نے دیکھا، میں نے ابھی نیت کی انشاءاللہ میں اس عید کے اوپر ایک یتیم اور بیوہ کو شامل کر لوں گا۔ تو ایک چھوٹے سے کلپ سے فائدہ تو ہو گیا نا، کسی ایک یتیم اور غریب کا فائدہ تو ہو گیا۔ تو اگر خود سے نہیں روک سکتے، سمجھتے ہیں کہ یار ہم خود سے روکیں گے، نہیں رکیں گے، تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنتے ہیں، یہ آپ ان کو فارورڈ کر دیں، آگے بھیج دیں کہ آپ تو کوئی نصیحت پکڑ لیں، تو خدا را یہ نشوں سے باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا اگر حساب لے لے تو پھر ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ اب بعض لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے یار ہم تو چھپ چھپ کر نشے کرتے ہیں، یار ہمارے تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی
بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے نا، جس کنڈیشن کے اندر زندگی گزار رہا ہو، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، صرف وہ بول نہیں سکتے۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ ابھی کس پریشانی میں ہے، کس مشکلات کے اندر، کس خوشی میں، سب پتہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ بچہ کس کنڈیشن میں آیا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر نشہ کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب دیکھ نہیں رہا۔ بھائی آپ جتنا پردوں کے اندر چلے جائیں، جتنا آپ تہ خانے کے اندر چلے جائیں، زمین کی جڑوں کے اندر چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے ہم اوجھل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم سب نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی راضی کریں، وہ کام کریں کہ جس سے گھر والے راضی ہوں۔ یہ نشے کر کے ہمارے گھر والے راضی نہیں ہوتے، نشہ کر کے ہمارے والدین ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ تو لہذا کوشش کریں، یہ رمضان آیا ہے تو اس رمضان کے اندر کوشش کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیاری زندگی دی ہے، اور یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود راستے نکال دے گا۔ اور یہ جو گٹکا کھانے والے ہیں، خاص طور پر مجھے تو خاص طور پہ ان سے بڑی چڑ ہے، سیدھی حقیقت بات یہ، ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو جھوٹ بولوں، مجھے بڑی چڑ ہے، مجھے دیکھ کر بڑا ان کو غصہ چڑھتا ہے، گٹکے کھانے والے جو ہیں، کیونکہ یار یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہے۔ خاص طور پر گٹکا کھانے والے، دانت ان کے دیکھنے کے نہیں ہے یار، منہ ان کا دیکھنے کا نہیں ہے، منہ صحیح طریقے کھول نہیں سکتے، بیوی کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں، بچوں کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو گٹکا بنانے والے ہیں، کبھی ان کو دیکھیں یہ خود کھاتے ہیں؟ خود نہیں کھائیں گے، یہ اتنے سیانے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ اچھے طریقے نہیں بنا رہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ صحت کے لیے، لیکن ان کو پتہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے لوگوں کو ان کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح معاملہ کرتا بھی ہے نا تو یہ یاد رکھیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں، سمجھتے ہیں کہ ہم بچے میں، اگر ہم کسی کو بگاڑ لیں نا تو آج اگر ہم نہیں بگڑیں گے ہماری اولاد بگڑے گی۔ کیوں؟ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ دنیا یہ مکافات عمل ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو یہ ہو کر رہے گا، تو پھر اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، یار ہم نے تو اس طرح کیا نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا۔ تو خدا رہا ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ آج موضوع نہیں تھا یہ، لیکن پچھلے دنوں ہاسپٹل جانا ہوا، اس طرح کے ایک دو کیسز دیکھے، تو بندہ ایسی جگہوں کے اوپر بھی جائے جہاں سے اس کو عبرت حاصل ہو، تو صرف وہاں دیکھ کر کے یار نوجوانوں نے پھر ہاتھ آنا نہیں ہے، یا آخری جمعہ سمجھ کر آئیں گے جمعہ پڑھنے، اور پہلی تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آتے ہی نہیں ہیں، اینڈ ٹائم کے اوپر آتے ہیں کہ جب امام صاحب جو ہے جماعت کھڑی کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کا بس نہ چلے، ورنہ یہ خود سے جو ہے امام صاحب کو میسج کر کے بولے امام صاحب جماعت کا ٹائم چینج کریں، میں بھی آ رہا ہوں نہا دھو کے، کپڑے وپڑے پہن کے، لیٹ اٹھا تھا۔ تو ان کا بس نہیں چلتا، مجبور اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جماعت کا ٹائم فکس ہے، ورنہ ہماری تو یہ معاملات ہیں کہ ہم اینڈ ٹائم کے اوپر آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مقصد یہی تھا آج کا کہ خدا را جو نشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ نے کتنی خوبصورت یہ چہرہ دیا یار، اس چہرے کو کیوں بگاڑنے کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک پوچھے گا میں نے تمہیں کیا اس طرح کی صورت دی تھی؟ آپ دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس خوبصورتی کو بنانے کے اندر ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے۔ یہ جو چہرہ بگڑتا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ